السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ مختصر سی حاضری کا مقصد یہ ہے کہ آج سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے ایک بہن نے آن لائن واٹس ایپ پر رابطہ کیا اور اپنی تمام جو مطلوبہ چیزیں میں منگواتا ہوں وہ واٹس ایپ پہ بھجوا دیں۔ چیک اپ ہو گیا۔ انہوں نے یہ تفصیل دی کہ حکیم صاحب میں ایک غریب عورت ہوں اور مینگورہ سوات سے ان کا تعلق ہے۔ مختلف قسم کے علاج معالجے کروا کر وہ بہن تھک چکی تھیں اور اچانک میرے اسسٹنٹ نے مجھے بتایا کہ واٹس ایپ پر یہ ایک ایسا میسیج آیا ہے، ایک بہن نے آپ سے بات کرنی ہے اور وہ بہت مجبور ہے۔ میں نے جب بات کی اور میرے اسسٹنٹ نے اسے ریکوائرمنٹ بھیج دی کہ یہ چیزیں آپ بھجوا دیں، پھر حکیم صاحب سے بات ہوگی، تو انہوں نے جب بھجوایا میں نے دیکھا اور پھر میری بات بھی ہوئی۔ کہنے لگیں بھائی جان نہ تو میرا بلڈ پریشر رکتا ہے، بلڈ پریشر کی گولیاں حد سے زیادہ کھا رہی ہوں اور پھر ساتھ شوگر بھی چل گئی ہے، اب شوگر کی بھی ساتھ گولیاں کھائے جا رہی ہوں، اور میرے شوہر جیل میں ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سوات کے ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ اس بہن نے پتہ نہیں 2000 یا کتنے پیسے بھجوائے، میں نے دوا بھجوا دی، دوبارہ اس نے پھر ریکویسٹ کی، 1 منتھ کے بعد میں نے پھر بھجوا دی۔ اب 6 مہینے بعد، میں بھول گیا تھا، 6 مہینے بعد اس بہن کا اچانک پرسوں ترسوں کال آ گئی، واٹس ایپ پہ میسیج آیا کہ بھائی جان میں اپنا فیڈ بیک دینا چاہتی ہوں، میں آپ کے لیے کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ میں نے عرض کر دی بہن آپ کون ہیں؟ کہنے لگی میں ریحانہ ہوں سوات سے، اور آپ نے مجھے دوا بھیجی تھی اور الحمدللہ میں آج ٹھیک ہوں۔ تو عزیزان محترم یہ مختصر سا فیڈ بیک ہے، آپ اس بہن کی زبانی خود سن لیجئے۔ السلام علیکم۔ میرا نام ریحانہ ہے اور میرا تعلق کے صوبے سوات سے ہے، اور آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے میری طبیعت خراب تھی بہت زیادہ۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی انہوں نے ٹیسٹ کیا تو میرا شوگر لیول بہت بڑھ گیا تھا، تقریباً 400 تک پہنچ گیا تھا۔ تو اس کے بعد میں بہت پریشان ہوئی، اور بس اللہ کی قدرت کہ مجھے معلوم تھا کہ شوگر کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے کہ بس شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں اور کس حال تک پہنچ گئے ہیں، اپنی تقدیر سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ اسی اثنا میں نیٹ میں میں نے حکیم ضیاء اللہ صاحب مطب ابن طبیب کے نام سے ایک نہیں کئی ویڈیو دیکھی، لیکن اس میں شوگر کے بارے میں حکیم صاحب نے جو بیان دیا تھا، مطلب انہوں نے حقیقت سے قریب جو باتیں کی تھیں وہ میرے دل کو بہت اچھی لگی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ انہوں نے جو طریقہ بتایا تھا، یہ میڈیکل سائنس جو شوگر کے علاج کر رہی ہے لوگوں کا کیا حال اور کیا انجام ہوا۔ تو قصہ مختصر، میں نے حکیم صاحب سے رابطہ کیا، انہیں جس طریقے سے وہ مطلب جانچ کرتے ہیں بیماری کی، انہوں نے جانچ کی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے دوا دی، الحمدللہ پہلے مہینے کی دوا سے میری شوگر کنٹرول ہو گئی، بغیر کسی انسولین، بغیر کسی انگریزی دواؤں کے، صرف ان کے دیسی نسخے جو عام لوگ آج کل کے سائنس اور ڈاکٹر جو ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ یونانی دواؤں کا جو فطرت اور حقیقت سے قریب ہیں اور انہیں فراڈ کہا جاتا ہے، طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سے مجھے کافی آرام آیا، اور اب 3 مہینے ہو گئے ہیں مجھے علاج کروائے ہوئے۔ الحمدللہ میری بیماری کافی کنٹرول ہے۔ میرا معدہ بھی بہت خراب تھا اور کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی، میں بہت پریشان تھی، اور اللہ سے موت کی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، کیونکہ کوئی چیز میری ہضم نہیں ہوتی تھی، معدہ پھولا رہتا تھا۔ حکیم صاحب نے پہلے میرے معدے کا علاج کیا اور ساتھ ساتھ شوگر کا بھی۔ الحمدللہ میرا معدہ بھی اب کافی بہتر ہے اور شوگر بھی کنٹرول ہے، اور میری تمام
مسلمانوں سے، انسانوں سے اور اللہ کی اس پیدا کردہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے، خدا اور اللہ کے رسول کے لیے یہ دواؤں کا مذاق مت اڑائیں، حکیموں کا مذاق مت اڑائیں۔ یہ جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، اگر یہ فراڈ کرتے ہیں تو فراڈ سمجھ کے ہی یقین کر لیں، کیونکہ عمل سے زیادہ یقین سے علاج ٹھیک ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن وسیلہ ڈاکٹر حکیم ہی بنتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں کافی بہتر ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ ڈاکٹری اور یہ سائنس کی جو گولیاں ہیں شوگر کی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حکیم صاحب کی جو ویڈیو ہے شوگر کے بارے میں، باقی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، لیکن شوگر کے بارے میں جو ان کی باتیں ہیں وہ بالکل قریب، حقیقت سے قریب ہے۔ انہیں پہلے غور سے سنیں اور پھر اور اطمینان سے بیٹھ کے اگر اس کے بارے میں آپ لوگ سوچیں گے تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، اور واقعی جو یہ حقیقت ہے۔ اور یہ اپنا یہی کہوں گی کہ یہ انگریزی دواؤں کو چھوڑ کر اور یہ جو قدرتی جڑی بوٹیوں کی دوائیں ہیں، اگر یہ فائدہ نہ دیں تو کم از کم نقصان ہرگز نہیں دیں گی، بیماری بڑھے گی نہیں۔ اور اللہ پاک آپ کو اور مجھے تمام مسلمانوں کو صرف شفا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ جی میرے بہن اور بھائیوں، آپ نے سنا اس بہن کی زبانی کہ ان کا بلڈ پریشر کیسے کنٹرول ہوا، ان کی شوگر کیسے کنٹرول ہوئی۔ اور میں ایک بات عرض کر کیے دیتا ہوں کہ ان کی زبانی، ان کا پیٹ پتھر نما تھا۔ آپ یقین جانیں وہ روتی تھی کہ ایسی زندگی سے موت بدتر ہے، میرا کوئی حل ہے تو بتائیں۔ اب آپ نے ان کی زبانی خود سنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر اللہ نے جس کے لیے شفا رکھی ہے، میرے ہاں دوستوں، میرے بہنوں، قطعی طور پر ایسی دوا نہیں ہوتی جس کے اندر کوئی کیمیکل ہو یا کوئی ایلوپیتھک، جیسے ایک جاہل حکیم بیٹھے ہیں کوٹ کر وہ دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ڈاکٹر اور حکیم جب پیسہ کمانے پہ آتے ہیں تو پھر وہ بہت ظلم و ستم کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو میرے مقدر میں ہے، اللہ پیسہ بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، اور آپ جیسے بہن بھائی سن سمجھ کر بہت ساری آراء بھی لیتے ہیں۔ میں جس ساتھی کو بھی رائے دیتا ہوں بغیر چیک اپ کے میں رائے نہیں دے سکتا۔ بہت سارے دوست واٹس ایپ پہ مجبور کرتے ہیں، یہ کوئی دوا بتا دیں، کوئی نسخہ بتا دیں، تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب تک آپ اپنا چیک اپ نہیں کروا لیتے، میں جان نہیں لیتا کہ آپ کی ریزن کیا ہے بیماری کی، تو میں محترم کوئی رائے نہیں دیتا۔ آپ نے بھی اگر کسی قسم کا کوئی چیک اپ کروانا ہو تو اس کے لیے میں واٹس ایپ پہ آن لائن چیک اپ بھی کرتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو واٹس ایپ کا نمبر سکرین پہ مل رہا ہے، آپ اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کیجئے، اور واٹس ایپ پہ جو ہے اپنا سارا مسئلہ بھی پیش کریں، اور خاص طور پر واٹس ایپ پر اپنا نام اور شہر یا ملک کا نام ضرور لکھا کریں، تاکہ آپ کا نمبر آپ کے نام کے ساتھ سیو ہو سکے اور آپ کے سوالات کا جواب دیا جا سکے۔ انہی مختصر سی الفاظوں کے ساتھ حکیم جا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔